آج حزب اللہ نے لبنان کے اندر اسرائیل کا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل نے اپنے سودرن بارڈر کے اوپر فوج تعینات کی ہے، وہاں پر فوج جمع کی ہے، ٹینکوں کی تعیناتی کی ہے، اپنی ایئر فورس کو متحرک کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر جو حالات بن رہے ہیں کہ آئے روز فلسطینیوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گوئر نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہم جو ہے یہ سرزمین تنگ کر دیں گے۔ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ فلسطین کا کوئی بھی جھنڈا جو ہے یہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے، اور وہ مڈل ایسٹ کے پالیٹکس کو اچھے سے سمجھتے بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے ادھم مچانے کے لیے مسجد اقصی کا سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب ایران اور حزب اللہ کے درمیان رابطے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج بیروت کے اندر امیر عبداللہ جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہے، انہوں نے حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے چیف ہے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے اندر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو جارحیت ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایران اور حزب اللہ دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کل سے اسرائیل نے بہت سارے ڈرونز بھیجے تھے لبنان کے بارڈر کے اوپر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیر عبداللہ کا جہاز آئے گا، وہاں پر ایرانی حکام آئیں گے، تو لہٰذا انہوں نے ڈرون بھیجے اور حزب اللہ نے وہ ڈرون مار گرائے ہیں، اور جس کی وجہ سے سودرن بارڈر کے اوپر کافی ٹینشن بڑھی ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایران آج دنیا کے اندر اپنا نام بنا کے رکھا ہے۔ کل انہوں نے پاناما لیک کے اندر اپنے جنگی جہاز تعینات کر کے امریکہ کو ڈائریکٹ تھریٹ دیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاسداران انقلاب نے شام کے اندر اپنی سیکیورٹی کو، اپنے پراکسیز کو زیادہ تیز کر دیا ہے۔ حال فی الحال کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے شام کو خطرناک ایئر ڈیفنس دیے ہوئے ہیں اور خود بھی اپنی فضائی طاقت کو بڑھا رہا ہے، تاکہ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے، اسرائیل کے اگر جنگی جہاز شام کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ ایران کے اندر جو ادھم مچایا، برطانیہ، امریکہ، اس کے علاوہ اسرائیل، یہ سارے وہ ملک تھے جنہوں نے ایران کے اندر بربادی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران والوں نے سمے رہتے پہلے ہی ان تمام تر منصوبوں کو ناکام کر کے دشمن کی جو ایک پلاننگ تھی اس کو شکست میں ملا دیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل لگاتار اب اپنی طاقت کو بڑھانے میں لگا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اپنا ڈیفنس سسٹم، ڈیفنس کا بجٹ، ڈیفنس کے ہتھیار جو ہے وہ نہ بڑھائے تو ایران اس کو آنے والے دنوں کے اندر برے طریقے سے مارے گا۔